یہ منظر راجپوت مینشن کا تھا، جہاں رضوان صاحب بے صبری سے دروازے کے باہر اپنی بیٹی انان کو کندھے سے لگائے چکر کاٹ رہا تھا، کیونکہ اندر ان کی کل کائنات، ان کی بیوی، ان کی اولاد کو جنم دے رہی تھی، جبکہ حیام صوفے پہ بیٹھی اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ اللہ میرے بیٹے کو اپنی نعمت سے نوازنا، اسے اس دولت کے وارث سے نواز دے، میرے بیٹے کو کندھا مل جائے گا۔ رضوان صاحب کی والدہ ہاتھ پھیلائے پوتے کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، جسے سن کے رضوان صاحب نے سر جھٹکا تھا۔ رخسار بیگم سے ان کی پسند کی شادی تھی، جس میں ان کے بھائی اور والد کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ان کی بہن کو تھا، جو اپنی نند کو بھابھی بنانا چاہتی تھی، اور ان کے بعد رضوان صاحب کی والدہ کو اعتراض تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کو سسرال میں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ ان کی سوچ تھی، ورنہ کسی نے بھی اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ اور جب رضوان صاحب کی 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تو صغرا بیگم کو ان سے نفرت کرنے کا بہانہ مل گیا۔ حالانکہ ان کے خاندان میں بیٹی پیدا ہونا خوشی کی بات سمجھا جاتا تھا، وہ تنگ سوچ کے مالک نہیں تھے، لیکن شاید رخسار ان کی پسند کی بہو نہیں تھی، اسی لیے انہیں بیٹیوں کے تانے دیے جاتے تھے، اور زیادہ تانے اس بات پہ دیے جانے لگے کہ جیٹھانی کے ماشاءاللہ سے 4 بیٹے ہیں، کیونکہ وہ خاندانی ہے، جس بات پہ رخسار بیگم کو بہت سی تلخ باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن شکر تھا کہ رضوان صاحب ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ابھی بھی وہ اپنی بیگم کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اسی وقت دائی کمرے سے باہر آئی۔ مبارک ہو، جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں۔ رضوان صاحب کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، انہوں نے خوشی سے انان کو سینے میں بھینچ لیا۔ میں اپنی بیوی اور بچیوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ رضوان صاحب نے بے صبری سے کہا۔ جی بیٹا دیکھ لیں۔ وہ سائڈ پہ ہو گئیں تو وہ جلدی سے اندر داخل ہو گئے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو ان کی نظر روتی ہوئی رخسار بیگم پہ پڑ گئی، تو وہ جلدی سے ان کے پاس پہنچے۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے استفسار کیا تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ مجھے بتائیں رخسار، کیا مسئلہ ہے؟ آپ ڈرا رہی ہیں مجھے، انہوں نے بے بسی سے کہا تو رخسار بیگم نے بچیوں کی طرف اشارہ کیا۔ رضوان، میں نے بہت دعائیں مانگی تھیں کہ خدا مجھے بیٹا عطا کرے، بہت منتیں مانگی تھیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور رب کی رحمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اتنے جوڑے اس رحمت کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ رضوان صاحب نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں جی اور باجی، رضوان وہ مجھ سے نفرت کریں گی، انہوں نے اپنی نم پلکیں اٹھا کے کہا تو رضوان صاحب ہولے سے مسکرا دیے۔ جب میری یہی بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کے باپ کا نام روشن کریں گی تب فخر کریں گی وہ، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور محبت ہے نا آپ کے لیے، انہوں نے عقیدت سے ان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ لائیں دکھائیں مجھے میرے شیر بچے، رضوان صاحب نے اپنی بچیوں کی طرف اشارہ کیا تو رخسار بیگم نے اٹھ کے بچیاں ان کی گود میں پکڑا دی تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ جڑواں تھیں لیکن ایک دوسرے سے بالکل بھی نہیں ملتی تھیں۔ ایک ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں ہنی کلر کی تھیں جبکہ دوسری آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ رضوان صاحب نے ایک کے کان میں اذان دی تو ساتھ والی نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھی جسے دیکھ کے سمندر کا سا گمان ہوتا تھا، لیکن وہ کافی ایٹیٹیوڈ والی تھی۔ جب اس نے رضوان صاحب کو دیکھ کے اپنی نظر ادھر ادھر گھمائی، پھر رخ پھیر کے آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے سو گئی۔ اس پہ رضوان صاحب کا کہا بے ساختہ تھا، نیلی آنکھوں والی میری مائسہ اور شہد جیسی مٹھاس لیے آنکھوں والی نبال۔ انہوں نے جھک کے اپنی بیٹیوں کے ماتھے چومے اور انہیں رخسار بیگم کے حوالے کیا۔ بدبخت نے پھر سے بیٹی پیدا کر دی، وہ بھی 1 نہیں 2۔ صغرا بیگم اپنی بیٹی کو فون پہ بتا رہی تھی۔ نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا کہ انہوں نے ہنکارا بھرا، اور تمہیں کیا لگتا ہے اپنے بیٹے کی جائیداد میں ان ماں بیٹیوں کو ہڑپنے دوں گی؟ ہاں ٹھیک ہے، بعد میں فون کرتی ہوں۔ انہوں نے فون رکھا تو نظر حیام پہ پڑ گئی جو اپنی گڑیا سے کھیلنے میں مصروف تھی، تو انہوں نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے اسے رکھ کے ایک تھپڑ لگا دیا جس پہ وہ اوندھے منہ جا گری۔ دفع ہو یہاں سے بدبخت، تو سبز قدم لے کے پیدا ہوئی تھی جس کی وجہ سے میرے بیٹے کو کوئی بیٹا دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوا، دفع ہو جا یہاں سے۔ حیام روتے سسکتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی
تو انہوں نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ راجپوت مینشن کے سامنے ہی وائٹ پیلس تھا جو رضوان صاحب کے بڑے بھائی رمضان صاحب کا تھا۔ رضوان صاحب روتی حیام کو چپ کروا کے عدنان کو لیے وائٹ پیلس آئے تو سامنے ہی انہیں رمضان صاحب اور تسلیم بیگم بیٹھی نظر آئیں۔ واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ رمضان صاحب نے انہیں آتے دیکھا تو اٹھ کے ان کے پاس آتے عدنان کو اپنی گود میں لیتے کہا تو رضوان صاحب مسکرا دیے، اور یہ لوگ خوشخبری بھی لائے ہیں، رضوان صاحب نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو تسلیم بیگم نے چونک کے دیکھا، کیونکہ انہیں جہاں تک معلوم تھا رخسار بیگم کی ڈیلیوری میں 10 دن تھے۔ پھر کیسی خوشخبری؟ اللہ مبارک کرے بھائی، کیسی خوشخبری؟ تسلیم بیگم نے تجسس سے استفسار کیا۔ بھابھی، وہ ماشاءاللہ سے جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں کوئی شرمندگی نہیں تھی، لیکن اپنی والدہ کے رد عمل کے بعد وہ تھوڑے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ رمضان صاحب اٹھ کے ان کے گلے لگے تو وہ ہلکے سے مسکرا دیے۔ کیا ہوا رضوان، تم خوش نہیں ہو؟ انہوں نے ان کے بجھے چہرے کو دیکھ کے پوچھا۔ میں کیوں خوش نہیں ہوں گا بھائی، میرا خون ہے۔ لیکن امی، انہوں نے بے بسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ انہوں نے آج حیام کو مارا بھی ہے، اپنا غصہ میری معصوم بیٹی پہ اتار دیا۔ انہوں نے سر جھکائے جواب دیا تو رمضان صاحب نے تعصب سے سر جھٹکا۔ یہ چھوڑیں بھائی، مجھے یہ بتانا بھی آپ نے گوارا نہیں کیا، کیا سوچ رہی ہوگی میری چھوٹی دیورانی کہ مجھے اس کا احساس تک نہیں؟ اور ماں جی کی ٹینشن نہ لیں، میں کسی بہانے انہیں ادھر لے آؤں گی یا پھر رخسار کو اپنے پاس لے آؤں گی، تسلیم بیگم نے کہا تو رمضان صاحب نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا۔ بھائی، میں اپنی دیورانی کو دیکھاؤں، لیکن پہلے اپنے سپوتوں کو بھی بلا لوں تاکہ وہ بھی اپنی نئی کزنز کو دیکھ لیں۔ حسام، فاتن، دانیال، بسام، بیٹا جلدی آؤ، تم لوگوں کی نئی کزنز آئی ہیں۔ تسلیم بیگم نے لاؤنج میں آتے اپنے چاروں بیٹوں کو آواز لگائی۔ ان سے اپنی خوشی سنبھل نہیں رہی تھی۔ دل میں چپکے سے مانگی ہوئی دعا یوں قبول ہوگی انہیں یقین نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھیں ان کی معصوم سی دیورانی کی بیٹیاں ہی اس گھر میں آئیں، جو بالکل اس کے جیسی معصوم اور پیاری اور محبت کرنے والی ہوں۔ یہ بات تو انہوں نے ویسے ہی کبھی سوچی تھی، لیکن آج 2 بیٹیوں کی پیدائش پہ انہیں لگا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ جیسے ان کے بیٹے باہر آئے، وہ انہیں لیے راجپوت مینشن آ گئیں۔ آتے ہی انہوں نے حیام حسام کو اور عدنان فاتن کی گود میں دے دی تھی۔ حسام اور فاتن ان کی زبان میں باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ حیام 2 سال کی اور عدنان 1 سال کی تھی، اور دونوں بہنیں ابھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیام کی توتلی آواز کی باتیں پھر بھی سمجھ میں آ جاتی تھیں، لیکن عدنان کی بالکل نہیں آتی تھیں۔ وہ انہیں لیے سیدھا رخسار بیگم کے روم میں آئیں، جو نبال کو گود میں لیے پیار کر رہی تھیں، اور مائسہ سوئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ انہوں نے آتے ہی رخسار بیگم کو چٹا چٹ چوم ڈالا۔ تسلیم بیگم کافی ہنس مکھ مزاج کی مالک تھی، ان کے اتنے پیار پہ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ خیر مبارک، رخسار بیگم نے ہلکی سی آواز میں کہا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی ساس صاحبہ ضرور کچھ کہہ کے گئی ہوں گی۔ ادھر دو بھائی میری بیٹیاں، انہوں نے ان کے ہاتھ سے نبال کو لیتے ہوئے کہا، اور جب اس کی من موہنی صورت دیکھی تو نہال ہی ہو گئی۔ رخسار، ماشاءاللہ سے یہ کتنی خوبصورت ہے۔ جی بھابھی، رخسار بیگم نے مسکرا کے کہا۔ اللہ نے بے شک انہیں بیٹیاں عطا کی تھیں، لیکن وہ چاروں حسن کی دولت سے مالا مال تھیں۔ اگر ان کی ساس بیٹوں کے تانے نہ دیں تو تسلیم بیگم کو یقین تھا کہ وہ اپنی اتنی خوبصورت بیٹیوں پہ غرور ضرور کرتی۔ تمہارا شکریہ رخسار، تم نے مجھے 4 بیٹیاں عطا کر دیں، تسلیم بیگم نے ان کا ہاتھ تھام کے کہا تو رخسار بیگم نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ مجھے غلط مت سمجھنا رخسار، لیکن جب حیام ہوئی نا تو نہ جانے کیسے میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تمہاری بیٹیوں کو میرے بیٹوں کا نصیب بنا دے۔ میری بری نیت نہیں تھی، جیسے مجھے بیٹیوں کی خواہش ہے تمہیں بھی بیٹوں کی خواہش تو ہوگی نا، لیکن آج جب سنا کہ اللہ نے تمہیں 2 بیٹیوں سے نوازا ہے، مجھے لگا میری دعا قبول ہو گئی۔ میں تمہارے آگے جھولی پھیلاتی ہوں رخسار، مجھے اپنی بیٹیاں دے دو۔ مجھے لگ رہا ہے میں نے آج اگر انہیں نہیں مانگا تو دیر ہو جائے گی، تم اس سے جذباتی پن کہو یا کچھ بھی،
لیکن مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ نے مجھے بہن مانا نہیں ہے، بہن بن کے بھی دکھایا ہے۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشخبری کی کیا بات ہوگی کہ میری بیٹیاں آپ کی بہو بنیں، لیکن آپ وعدہ کریں ماں جی کو اور باجی کو نہیں بتائیں گی، ورنہ وہ میری بیٹیوں کو اس بات کے بھی تانے دیں گی۔ انہوں نے تسلیم بیگم کے ہاتھ کو تھام کے کہا تو وہ مسکرا دی۔ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ ویسے بھی میں بھی نہیں چاہتی کہ میری بہوؤں کو کسی کی نظر لگے۔ تو طے پایا، حیام میرے حسام کی، انان فاتین کی، باقی 2 بچیوں کے کیا نام ہیں؟ اپنی بات پوری کرتے انہیں یاد آیا کہ نام تو پوچھا ہی نہیں۔ نبال اور مائسہ۔ دروازہ کھول کے مسکراتے ہوئے رضوان صاحب اور رمضان صاحب اندر داخل ہوئے۔ تو بتاؤ میری کون سی بھتیجی میرے کس جن کی ہے؟ رمضان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو تسلیم بیگم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھا۔ آپ کو ابھی وہ کچھ کہتی کہ وہ بول پڑے۔ مجھے اپنے بھائی کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بڑھ کے ہیں، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں بھی نہیں چاہتا کہ ان کو کسی کی نظر لگے۔ انہوں نے اپنی بھتیجیوں کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے کہا تو یہ پری میرے دانیال کی؟ نبال کو دانیال کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا جو وہیں بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ نبال کے گود میں آتے ہی دانیال نے اسے چٹا چٹ چوم ڈالا۔ یہ بار بھی میری ہے جیسے حسام اور فاتین کی؟ دانیال نے حسام اور فاتین کی طرف اشارہ کر کے کہا جو اپنی اپنی گڑیا کو لے کے کھڑے تھے اور ہمیشہ خود ہی ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ دانیال اور بسام کو کھیلنے نہیں دیتے تھے۔ بالکل میرے چیمپ، یہ آپ کی ہے، رمضان صاحب نے دانیال کے بال بگاڑتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کے ہنسا۔ میں بھی کسی کو نہیں دوں گا، نبال کو اپنے ننھے بازوؤں میں دبوچتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے۔ المیلی، بسام نے اپنی توتلی زبان میں کہا جو کہ 4 سال کا ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی ایسے ہی بولتا تھا۔ اور یہ تمہاری ہے، تسلیم بیگم نے چھوٹی سی مائسہ اسے پکڑائی تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ بھی دانیال کی طرح کرتا۔ مائسہ نے ٹکر ٹکر کرتی آنکھوں سے بسام کو دیکھا اور پھر ایسے منہ بنایا جیسے وہ اسے پسند ہی نہیں آیا۔ سب اس کے فیس ایکسپریشنز دیکھ رہے تھے۔ جس نے اب اپنا نیچے والا ہونٹ باہر نکالا، آنکھوں کو لب آنسوؤں سے بھر کے اتنی زور سے رونا شروع کیا کہ بسام نے ڈر کے اسے بستر پہ اچھال دیا۔ مجھے نہیں لینی یہ چلیل، بسام نے رونی شکل بنا کے کہا تو فضا میں سب کے کہے گونجے۔ اچھا بچوں سنو، یہ ہم سب کا سیکرٹ ہے، اگر اپنی گڑیا ہمیشہ کے لیے چاہیے تو کسی کو نہ بتانا، سمجھے؟ تسلیم بیگم نے سب کو دیکھ کے کہا تو سب بچوں نے شرافت سے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ سال بعد آپ لوگ جا رہے ہیں تو میں سب کیسے مینج کروں گی؟ باجی اور ماں جی تو مجھے تانے دے دے کے ہی مار دیں گی، رخسانہ بیگم نے چولہے کی آنچ کم کرتے ہوئے تسلیم بیگم سے کہا، کیونکہ کل وہ اور رمضان صاحب عمرہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ جا رہا تھا۔ اسی لیے تو تمہیں کہا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلو، بچیوں کو بھی ساتھ لے جاتے۔ تسلیم بیگم نے کمر پہ ہاتھ باندھ کے انہیں گھورتے ہوئے کہا مجھے تو باجی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، تسلیم بیگم نے کہا، کیونکہ جب سے ان کی نند آئی تھی وہ دونوں ماں بیٹی کمرے میں گھسی سارا دن کوئی پلاننگ کر رہی ہوتی تھیں، اور جب کوئی جاتا تو گڑبڑا کے بات بدل دیتی تھیں۔ رخسار میرے ساتھ بازار چلو، کھانا تو بن ہی گیا ہے، انہوں نے رخسار بیگم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ لیکن ماں جی اور باجی، رخسار بیگم نے ٹالنا چاہا تو انہوں نے گھور کے دیکھا۔ ماں بیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے، تب تک ہم آ جائیں گے۔ کمرے میں جا کے اپنی شال نکالی، ایک رخسار بیگم کو دی اور ایک خود لی، پھر انہیں لیے مارکیٹ آ گئی اور ڈھیر ساری شاپنگ کی۔ آپی یہ کیا کر رہی ہیں آپ، ایسے کپڑے؟ انہوں نے پوچھنا چاہا، لیکن وہ تسلیم بیگم ہی کیا جو ان کی سن لیں۔ انہیں چپ رہنے کا اشارہ کر کے اپنی پسند سے ساری شاپنگ کر کے واپسی کی راہ لی۔ گاڑی جب راجپوت مینشن اور وائٹ پیلس کے درمیان آ کے رکی۔ چاچا یہ سامان آپ راجپوت مینشن لے جائیں اور حیام بیٹی کے کمرے میں رکھ دیجیے گا، انہوں نے پرانے خاندانی ملازم سے کہا جو ان کا بہت وفادار تھا۔ اور رخسار تم بھی آج ادھر ہی رہنا، ماں جی یا باجی بلائیں تو بھی نہ آنا، تسلیم بیگم نے رخسار بیگم کو کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا اور سامان لے کے راجپوت مینشن میں داخل ہو گئیں۔ یہ کیا بکواس ہے، تم لوگوں نے ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ سغرا بیگم گھر میں نکاح کی تیاریاں دیکھ کے بھڑک اٹھی۔ آنکھ تو صفیہ بیگم کو بھی لگی تھی۔
لیکن وہ ابھی خاموش تھی۔ میں تو آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی ماں جی، آپ کے پوتوں کے لیے خاندانی بیویاں لا رہی ہوں، تسلیم بیگم نے ان کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، جس پہ سغرا بیگم دانت پیس کے رہ گئی۔ پہلے اس کی ماں نے میرے بیٹے کو ہتھیایا، اب بیٹیاں؟ وہ بھی اور بھی کچھ کہتی کہ رمضان صاحب بول پڑے، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ ماں جی؟ پسند کی شادی ہے اور رخسار بھی کسی عام گھر سے تو نہیں ہے نا، اپنے ماں باپ کی اتنی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، لیکن آپ نہ جانے کیسے خاندان چاہتی ہیں، پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، کبھی اس نے آپ سے یا ہم سے اونچی آواز میں بات کی ہو، اور آپ بس ایک چھوٹی سی بات کو ایشو بنا کے بلا وجہ انہیں اپنی نفرت کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ اور ویسے بھی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج نکاح ہو جائے۔ اور حسام سمجھدار ہے، باقی اگر نہ سمجھ بھی رہے تو اسے رشتوں کی سمجھ بوجھ ہوگی، وہ سنبھال لے گا۔ اب آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، مینشن چلنا ہے۔ پھر رمضان صاحب اپنی بات کہہ کے تسلیم بیگم کا ہاتھ تھام کے اندر چلے گئے۔ 15 سالہ حسام کو 7 سالہ حیام، 13 سالہ فاتین کو 6 سال کی انان، اور 11 سالہ دانیال کو 5 سال کی نبال، اور آخر میں 9 سالہ بسام کو 5 سالہ مائسہ کے نکاح میں دے دیا گیا۔ رمضان صاحب اور رضوان صاحب کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، جبکہ 2 لوگوں کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رخسار بیگم کو ان کی بیٹیوں سمیت زندہ جلا دیں۔ یہ لو چاکلیٹ لٹل پرنسس، فاتین نے اپنی پاکٹ سے چاکلیٹ نکال کے انان کو دی۔ پہلے تو وہ گھور کے فاتین کو دیکھتی رہی، پھر اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ پکڑ کے دور اچھال دی۔ ڈونٹ یو نو آئی ڈونٹ لائک دس چاکلیٹ، انان نے منہ بنا کے جواب دیا۔ تو تسلیم بیگم اور رمضان صاحب کا مشترکہ کہا گونجا، چلو بھائی، بہوؤں کے تو نخرے شروع ہو گئے۔ کوئی نہیں بیٹا، رخصتی ہونے تک عادت ہو جائے گی، انہوں نے فاتین کو اپنی گود میں بٹھا کے کہا، جو گھور کے انان کو دیکھ رہا تھا، جو بنا اس کی گھوریوں کا اثر لیے رخسار بیگم کی گود میں جا بیٹھی۔ نہ بیٹے، بیویاں گھوریوں سے قابو میں نہیں آتی۔ وہ بھی فاتین کو تنگ کر رہے تھے، جو بیچارہ رونے کو ہو گیا تھا۔ اکر دیکھو ان میں، بیٹھے بٹھائے ماں کی طرح سب ہڑپ کر گئیں، اور نخرے پھر بھی ختم نہیں ہو رہے، سغرا بیگم نے نخوت سے کہا۔ تو ان سب کے چہروں کے رنگ ایک دم سے پھیکے پڑ گئے۔ خبردار ماں جی، میری بیٹیوں کو کچھ کہا، پہلے یہ رخسار اور رضوان کی بیٹیاں تھیں، لیکن آج سے یہ میری ہیں۔ اور کیا ہڑپا ہے انہوں نے؟ ان کے باپ اور نانا کی جائیداد میرے شوہر اور بیٹوں سے کیا اس پورے خاندان سے بڑھ کے ہیں، اور جتنی دولت ان کے نانا کی ہے نا، میرے میکے میں بھی کسی کی نہیں ہے۔ آج کے بعد میں اپنی بچیوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی، سمجھ آئی آپ سب کو؟ تسلیم بیگم ایک دم سے دھاڑیں تو سغرا بیگم اور صفیہ بیگم تو گڑبڑا سی گئی، کیونکہ پہلے کبھی انہوں نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ ہم جیسے ہی عمرے سے واپس آئیں گے ایک فنکشن ارینج کر کے بچوں کا نکاح کا سب کو بتا دیں گے، انہوں نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ چلیں بھائی صاحب، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، رضوان صاحب نے آ کے کہا تو تسلیم بیگم اور رمضان صاحب کھڑے ہو گئے۔ ماں جی، وہ آپ کی ہی پوتیاں ہیں، اور اب ان سے آپ کا رشتہ اور گہرا ہو گیا ہے، اس رشتے کی خاطر ہی بچیوں سے پیار سے بات کر لیا کریں، رمضان صاحب نے سغرا بیگم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جس پہ وہ ہنکارا بھر کے رہ گئیں۔ تسلیم بیگم بچوں سے مل کے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ آپ ہی میں بھی ساتھ آتی، لیکن بسام کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، اور وہ باجی اور ماں جی کے پاس بھی نہیں جاتا، تو میں نے سوچا رضوان کے ساتھ جا کے اسے ڈاکٹر کو دکھا لاؤں۔ رخسار بیگم نے کھڑکی سے منہ اندر کر کے تسلیم بیگم سے کہا تو وہ مسکرا دیں۔ ٹھیک کیا، ویسے بھی بچیوں اور بچوں کو اکیلے ان کے ساتھ چھوڑنا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، آج تو دونوں ہیں بھی غصے میں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو رخسار بیگم بھی مسکرا دی۔ رمضان صاحب کے بیٹھتے ہی وہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی انہیں گئے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ رضوان صاحب کو کسی کی کال آئی، جسے سن کے وہ ایک دم صوفے پہ ڈھہ سے گئے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ رخسار بیگم نے ان کی حالت دیکھ کے جلدی سے استفسار کیا۔ بھائی صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں موقع پہ جاں بحق ہو گئے۔ خوشی والے گھر میں اب ماتم کی صفیں بچ چکی تھیں۔ یہ ان کی وفات کے کچھ دن بعد کا منظر تھا، جب سغرا بیگم اپنے کمرے سے تن فن کرتی ہوئی باہر آئیں۔ حسام لوگ بھی راجپوت مینشن میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ سغرا بیگم جیسے ہی باہر آئیں، انہیں سامنے مائسہ نظر آئی۔
ابھی وہ جا کے اسے تھپڑ مارتی کہ حیام آگے آ گئی۔ دادی میری بہن کو مت مارنا، جس پہ سغرا بیگم نے حیام کو دھنک کے رکھ دیا۔ تو منحوس اپنے سبز قدم لے کے دنیا میں آئی تھی، آج میرے پوتے کی زندگی میں آئی تو اس سے اس کے ماں باپ چھین لیے۔ انہوں نے حیام کو دھکا دیا تو اس کا سر ٹیبل سے لگا۔ رضوان صاحب اور رخسار بیگم اوپر والے پورشن میں بسام اور دانیال کو سلا رہے تھے، جن کا رو رو کے برا حال تھا۔ حیام سے وہ اس لیے بھی زیادہ نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ دیکھنے میں رخسار بیگم کی کاپی لگتی تھی۔ جب فاتحین نے آگے بڑھ کے حیام کو اٹھانا چاہا تو حسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا۔ اتنے دنوں میں سغرا بیگم اور صفیہ بیگم نے اسے ان کے خلاف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ منظر حیام نے بھی اپنی نم ہوتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ بچی تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ نکاح کا مطلب نہ سمجھتی ہو۔ جب فاتحین کا ہاتھ چھوڑ کر حسام ان کی جانب بڑھا اور حیام کو نیچے سے اٹھا کے اس کے خون نکلتے زخم پہ اپنی ہتھیلی رکھ دی، جس پہ حیام کے منہ سے سسکی نکلی۔ دادی میرے ماں باپ کی موت ایسے ہی لکھی تھی، حیام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری ماں کو یہ بہنیں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز تھیں۔ یہ سبز قدم ہو یا بدبخت ہو، مجھے اور میرے بھائیوں کو دل و جان سے قبول ہیں۔ آپ چاہتی ہیں ہم ان کے ساتھ نہ رہیں تو میں آپ کی بات مان کے پھپھو کے ساتھ بھی تو جا رہا ہوں نا اپنے بھائیوں کو لے کے، تو آپ بھی میری بیوی اور بہنوں سے دور رہیں۔ حسام نے تحمل سے اپنی بات کہہ کے فاتحین کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہا اور حیام کی پٹی کی جو مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حیام کی آنکھوں سے گرتا ہر آنسو حسام کو اپنے دل پہ گرتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کی زیادہ سائیڈ لے جس سے دادی اور پھپھو ان کے خلاف ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا بچپن نفرت کی بھینٹ چڑھ جائے، اسی لیے اس نے پھپھو کے ساتھ لندن جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج وہ چاروں بھائی ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہے تھے۔ رخسار بیگم نے لاکھ منتیں کی لیکن صفیہ بیگم نے ان کی ایک نہ سنی۔ اب وہ روتی ہوئی مائسہ کو چپ کروا رہی تھی جو مسلسل بسام کے پاس جانے کے لیے ضد کر رہی تھی۔ رو رو کے اس کا برا حال تھا اور وہ چاروں بھائی اپنے دل پہ پتھر رکھے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ حسام نے غلطی سے بھی مڑ کے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، دیکھ لیتا تو کمزور پڑ جاتا۔ وہ لڑکی تو پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں آ سمائی تھی، اور جب اس کی ماں نے اسے اس کے نام سے منسوب کیا تو وہ اسے سارے جہان سے عزیز ہو گئی تھی۔ یہ فیصلہ ان کا بچپن بچانے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ ہی ان کا بچپن چھین لے گا۔ جتنی محبت اب ان سب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہے، واپسی پہ اتنی ہی نفرت ہوگی ایک دوسرے کے لیے، اور پھر وہ تڑپتی ہوئی اپنی جانوں کو وہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ زیادہ برا حال نبال کا تھا، جو حسام اور فاتحین سے زیادہ اٹیچ تھی، جو اسے سگی بہنوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ بہنیں ایک دوسرے کے لیے کافی تھیں لیکن بھائی نہیں۔ ان کا یہ تانا سن سن کے ان کے دل میں بھی بھائی کی چاہ پیدا ہو گئی تھی، اور آج ان کے بھائی بھی تو بچھڑ گئے تھے۔ ادھر آ کے بیٹھو میری گود میں، ایک سنسناتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نہیں، پیچھے ہوں، ڈرتی آواز میں خود کو پیچھے گھسیٹتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ پرنسس کو ڈر لگ رہا ہے؟ خباثت سے کہا لگا کے اس کے جسم کو چھونا چاہا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نہیں ہوں پرنسس، ڈونٹ ٹچ می، ایک دم چلا کے کہا، جس پہ سامنے والے نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ پرنسس نہ سہی، میری رکھیل تو تم ہی بنو گی، اور پھر تمہاری وہ بہنیں، کمینگی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا، جو آنکھیں میچے کانپ رہی تھی۔ میرا نکاح ہوا ہے، میرا شوہر چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ آخری امید سے اس شیطان کو روکنا چاہا جس نے اس کی بات پہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپانا چاہا، جبکہ اس کا ہاتھ اس کے جسم پہ گردش کرنے لگا۔ چھوڑو مجھے، پیچھے ہٹو، آپی، خون نہیں، خون میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھی تو کمرے میں سورج کی روشنی پوری طرح سے پھیل چکی تھی۔ ماتھے پہ آئے پسینے کو ہاتھ سے صاف کر کے ٹائم دیکھنے کے لیے سامنے نگاہ اٹھائی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ فریش ہونے کی نیت سے واش روم کا رخ کیا۔ راجپوت مینشن اگر محل تھا تو اس میں رہنے والی بھی شہزادیوں سے کم نہیں تھی، لیکن انہیں کہاں گوارا تھا کہ کوئی انہیں شہزادیاں کہے۔
کیونکہ وہ شہزادیوں کی طرح دوسروں کے اصولوں اور قوانین پہ نہیں چل سکتی تھیں۔ لوگ انہیں ایموشن لیس کہتے تھے تو ٹھیک ہی کہتے تھے۔ ان کے دل میں محبت، جذبات، پیار صرف ایک دوسرے کے لیے ہی تھے۔ باقی دنیا کیا سوچتی ہے، کیا کرتی ہے، انہیں پرواہ نہیں تھی۔ لیکن ظالموں اور مجرموں کے لیے وہ سفاک تھیں۔ ہر گزرتے سال نے جیسے کسی کی واپسی کی امیدوں کو توڑا تھا، ویسے ہی ان کی سنگ دلی کو مضبوط کیا تھا۔ اب انہیں کسی شہزادے کا انتظار نہیں تھا، اور جن کے لیے انتظار میں شدت تھی، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اتنی ہی شدت ان کی نفرت میں ہو رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کسی کی جان لینا بھی جانتی تھیں اور دینا بھی۔ 18 سال بعد حسام لوگوں کے لندن جانے کے 6 ماہ بعد سغرا بیگم کے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی لندن میں ہی موت ہو گئی، جو اپنی بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ ہارٹ اٹیک کیوں آیا یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں پتہ چلی، جبکہ 8 سال بعد رخسار بیگم کی بھی وفات ہو گئی، جو کہ کافی عرصے سے بیمار تھیں۔ رخسار بیگم کی موت نے حیام، انان، نبال اور مائسہ کو بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ پھر 3 سال بعد حیام کے نانا نانی ان کے پاس آ کے رہنے لگے۔ حیام نے اپنی سٹڈیز کے ساتھ اپنے بابا کا بزنس بھی سنبھالنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد وہ دنیا سے کٹ کے رہ گئے تھے۔ لیکن حیام نے اپنی گریجویشن کے بعد CSS کے ایگزامز دے کے پولیس فورس جوائن کر لی تھی۔ انان نے جرنلسٹ بن کر اپنی ماما کا خواب پورا کیا تھا، جبکہ نبال نے حیام کے کہنے پہ لائر کا پیشہ اختیار کیا تھا، جبکہ مائسہ کو ہجوم وغیرہ سے خوف آتا تھا، اسی لیے اس نے حیام کے پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد آفس دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہ سب کر کے چاروں بہنوں نے اپنے بابا کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ لیکن ان سب کے پیچھے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی تکلیفیں، کتنا کچھ کھونا پڑا، صرف وہ جانتی تھیں، اور ان تکلیفوں کو، درد کو کسی راز کی طرح اپنے دل میں دفن کر لیا تھا، اور وہ راز ہی ان کے دل کو پتھر بنانے کا سبب بن گئے تھے۔ آج کب تک تم سب فری ہوگی؟ رضوان صاحب نے بریک فاسٹ کرتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے استفسار کیا۔ میری آج DIG کے ساتھ میٹنگ ہے، شام 4 بجے تک، پتہ نہیں کب تک اس سے فری ہوں۔ اس کے بعد ارحم کسی کیس پہ کام کر رہا ہے تو اسے ہیلپ چاہیے، تو اس کا کیس مجھے اسٹارٹ سے اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ 9-10 بج جائیں گے۔ حیام نے انگوٹھے کی پشت کو اپنے نچلے ہونٹ پہ پھیرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ رضوان صاحب نے سوالیہ نظروں سے باقی تینوں کی طرف دیکھا۔ میرا شام 7 بجے لائیو شو ہے، جس میں 2 مخالف پارٹیوں کے ممبران کا انٹرویو ہوگا۔ میرا کنفرم نہیں ہے کب تک فری ہوں۔ انان نے کندھے اچکا کے کہا، میں کورٹ سے جلدی فری ہو جاؤں گی، لیکن اس کے بعد میرا شاپنگ کا پلان ہے۔ نبال نے اپنی نانوں کی طرف دیکھ کے کہا، جو اس کے اس پیشے کے بہت خلاف تھیں۔ وجہ کچھ خاص نہیں تھی، انہیں بس لائرز پسند نہیں تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ نبال یہ پیشہ اختیار کرے۔ اب رضوان صاحب نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو دیکھا، جو اپنی پلیٹ میں چمچ گھمانے میں مصروف تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلے وہ رضوان صاحب کا بہت خیال رکھتی تھی، ان سے ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن 7 سال سے وہ بہت عجیب ہو گئی تھی۔ اس کا رویہ ان کے ساتھ بہت سرد ہو گیا تھا۔ وہ جب ان کی طرف دیکھتی تو انہیں اس کی آنکھوں میں شکوہ، درد، تکلیف اور خود کے لیے خالی پن نظر آتا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ ایسا کیا ہوا ہے، وہ کیوں ان سے ناراض ہے۔ مائسہ، آپ کب فری ہوگی بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے اسے مخاطب کیا تو اس نے خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نبال نے اپنی جڑواں بہن کے رویے پہ اپنے ہونٹ کو بے دردی سے کچلا۔ وہ تینوں اپنے احساسات اور شکوے چھپانے میں ماہر تھیں۔ وہ اپنے باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھیں، لیکن مائسہ، اس کی آنکھیں یہ چھپانے میں ناکام ہو جاتی تھیں۔ وہ سرد نیلی آنکھیں خود میں چھپے راز اور تکلیف بیان کر جاتی تھیں۔ Not beta. I am a daughter, dear dad, and I don't know how long I'll be free. Did you have something to say to us, or was it something to do? اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم رکھتے سرد آنکھوں سے پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ وہ مجھے آپ سب کو بتانا تھا کچھ، انہوں نے چاروں کی طرف دیکھ کے کہا، جبکہ اختر صاحب اور فردوس بیگم باپ بیٹیوں کی گفتگو سن رہے تھے۔
اور جانتے تھے کہ ان کی بات پہ ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ جی ڈیڈ کہیے۔ انان کرسی کی پشت سے کمر لگا کے مکمل ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دراصل بات یہ تھی بیٹا، وہ کشمکش میں تھے کہ اپنی بات کیسے کہیں ان سے۔ Whatever you have to say, Dad, just direct say it. You don't have to make a preamble while talking to us. حیام نے نرم لہجے میں کہا تو انہیں تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ بیٹا وہ حسام لوگ آج پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور جیسے کہ تم لوگ جانتی ہو آپا وائٹ پیلس کو لاک کر کے گئی تھی، اسی لیے کبھی اس کی صفائی وغیرہ نہیں ہو سکی، تو میں نے بچوں سے کہا ہے کہ وہ جب تک وائٹ پیلس رینیو نہیں کروا لیتے وہ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے چاروں بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ان کے چہرے پر اس بات سے کوئی تاثر ظاہر نہ ہوا کہ انہیں یہ بات کتنی ناگزیر گزری ہے یا نہیں گزری۔ کوئی بات نہیں ڈیڈ، جب آپ کہہ چکے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انان نے اپنے تاثرات چھپا کے کہا۔ یہ بات وہ چاروں پچھلے 1 مہینے سے جانتی تھیں۔ وہ جو دنیا کی خبر رکھتی تھیں تو اپنے سے جڑے رشتے سے کیسے بے خبر ہو سکتی تھیں؟ کب تک پہنچیں گے وہ لوگ؟ نبال جانتی تو تھی، لیکن اپنے بابا کا دل رکھنے کے لیے بات کو جاری رکھا۔ 6 بجے تک۔ میں نے کہا تھا کہ میں لینے آ جاؤں گا، لیکن دانیال نے منع کر دیا۔ ابھی تو بس وہ پہنچنے والے ہوں گے، انہوں نے مسکرا کے کہا، جبکہ دانیال کے نام پہ نفرت کی شدید لہر نبال کے وجود میں سرایت کر گئی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، ہم چلتے ہیں، آ کر ان سب سے مل لیں گے، نبال نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا، تو اس کی تقلید میں وہ تینوں بھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ حیام نے اپنی پینٹ شرٹ پر لانگ کوٹ چیئر سے اٹھا کے پہنا، جبکہ نبال نے اپنا ہیلمٹ ٹیبل سے اٹھا کے بازوؤں کے درمیان میں رکھا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ حیام، انان اور مائسہ اپنی اپنی کارز میں بیٹھیں اور نبال نے ہیلمٹ پہن کے بائک اسٹارٹ کی۔ ان سب کو دیکھ کے چوکیدار نے دروازہ وا کیا۔ حیام اور نبال پہلے نکلی۔ ابھی وہ گیٹ پار کرتی کہ سامنے 2 گاڑیاں آ کے رکیں۔ دل کی دھڑکن ایک دم سے سست ہوئی، لیکن سر جھٹک کے حیام نے گاڑی آگے بڑھائی، جسے دیکھ کے سامنے گاڑی میں موجود ڈرائیور نے ہڑبڑا کے اپنی گاڑی پیچھے کی، تو حیام اور نبال زن سے اپنی گاڑیاں لے کے نکلی، جبکہ ان کے پیچھے مائسہ اور اس کے ساتھ انان اپنی دائیں طرف کو نکلی تھی۔ ان کے نکلتے ہی وہ دونوں گاڑیاں اندر آئیں۔ رضوان صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ پھر وہ اٹھ کے روم سے باہر آ گئے جہاں لاؤنج میں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ شام کو صفیہ بیگم نے اپنی 2 بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ آ کے سرپرائز دیا تھا۔ رضوان صاحب کو فکر تھی کہ اب ان کی بیٹیاں کیا ری ایکشن دیں گی، جبکہ اختر صاحب اور فردوس بیگم کھانا کھا کے روم میں چلے گئے تھے۔ صفیہ بیگم کا کہنا تھا کہ وہ رات کا کھانا اپنی بھتیجیوں کے ساتھ کھائیں گی، اسی لیے وہ سب بیٹھے اب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی رضوان صاحب باہر آ کر انہیں کھانا کھانے کا کہتے کہ پورچ میں گاڑیاں رکنے کی آواز آئی، تو ایک دم سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رینگ گئی، جبکہ فاتین اور دانیال جو اپنے موبائل میں مصروف تھے ایک دم سے سیدھے ہو کے بیٹھے، جبکہ حسام اور بسام نے پیچھے مڑ کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے سب سے پہلے انان داخل ہوئی۔ السلام علیکم ایوری ون، موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بنا سر اٹھائے سب کو مشترکہ سلام کر کے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ صفیہ بیگم نے طنزیہ نظروں سے فاتین کو دیکھا۔ بیٹا میں کہنا تو نہیں چاہتی، میرا خون ہے وہ چاروں، لیکن فطرت ان میں اپنی ماں والی ہے۔ ماں نے بھی اپنا منگیتر چھوڑ کے میرے بھائی کو پیچھے لگا لیا، بیٹیوں کا بھی رویہ ایسا ہی ہے۔ فاتین کے کانوں میں صفیہ بیگم کا جملہ گونجا جب اس نے کچھ سال پہلے انان کو برتھ ڈے وش کرنے کے لیے فون کیا تھا، اور اس نے فاتین کی آواز سن کے فون رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھا جب حیام اور نبال لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ سب پہ طائرانہ نگاہ ڈالی۔ السلام علیکم بابا، نبال نے مسکرا کے رضوان صاحب سے کہا تو انہوں نے اشارے سے مہمانوں کو سلام کرنے کا کہا۔ بابا میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ ان کے اشاروں کو اگنور کر کے اپنے روم کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ حیام بنا سلام کیے پہلے ہی اوپر چلی گئی تھی۔ ان کی نظر سامنے سے آتی مائسہ پہ پڑی تو انہیں اس پہ شدید غصہ آیا۔ آفس 7 بجے بند ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کتنے میسج کیے تھے کہ بیٹا ٹائم پہ آ جانا،
जिन्हें सीन करके उसने जवाब तक नहीं दिया था। मायसा कहाँ थी तुम? कब से मैसेज किए मैंने तुम्हें? तुम हयाम के साथ थी, ना निबाल के साथ और ना अनान के साथ। उन्होंने अपना गुस्सा दबा के नरम आवाज़ में इस्तफसार किया। तो मायसा ने सर्द नज़रें उठा के उनकी तरफ देखा और फिर बाईं जानिब सोफ़ों पे बैठे हुए उन सब को बसाम पे नज़र डाल के एक पल के लिए ठहरी, लेकिन सूरत से नज़रों का जाविया बदल लिया। जितनी नज़रें फेरनी हैं फेर लो मिसेस, तुम्हारी हर बेरुखी का बदला सूद समेत लूँगा। होंठों पे मुस्कुराहट सजा के इस्तेहकाक भरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया तो माथे के बलों में एकदम से इजाफा हुआ। वाइट पैंट शर्ट पहने लाइट पिंक कलर का लॉन्ग कोट था जो अब उसने अपने दाएं बाजू में थामा हुआ था। वो सामने वाले को पल में बहका सकती थी। झूठ में बोलना नहीं चाहती और सच आपको बर्दाश्त नहीं होगा। अपनी बात करके बिना उनकी सुने अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। आज पहली बार रिजवान साहब उसके ऐसे जवाब देने पे हैरान रह गए। मुझे लगता है भाई साहब आपकी बेटियों को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया, सफ़िया बेगम ने तंजिया लहजे में कहा तो वो चौंके। वो आप पर ही गई हैं सब की सब। आपको उनका दुनिया में आना पसंद नहीं आया था, लेकिन मेरी बेटियों को आपके यहाँ आने से कोई एतराज़ नहीं है। वो मुझसे नाराज़ थी किसी बात पे। रिजवान साहब ने हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा के कहा तो सफ़िया बेगम की बोलती बंद हो गई। छोड़े चाचू, खाना लगवाएं, बहुत भूख लगी है, दानियाल ने उठ के ड्राइंग रूम की तरफ जाते हुए कहा तो उन्होंने किचन का रुख करके मुलाजिमा को खाना लगाने का कहा। अस्सलाम वालेकुम। उन चारों ने मुश्तरका सलाम करके अपनी अपनी नशिस्त संभाली। वालेकुम अस्सलाम, रिजवान साहब ने जवाब दिया। कैसे हैं भाई आप सब? अनान ने फातैन को इग्नोर करके तीनों को एक साथ मुखातिब किया तो हसाम के होंठों पे मुस्कुराहट रेंग गई। हम तो ठीक हैं, लेकिन लगता है आप लोग हमसे नाराज़ हैं, दानियाल ने निबाल को नज़रों में रख के जवाब दिया तो अनान मुस्कुरा दी। नाराज़ होने के लिए कोई ताल्लुक़ होना ज़रूरी है और जहाँ तक मुझे पता है हमारा आप लोगों से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। निबाल के जवाब पे उन चारों के होंठों की मुस्कुराहट पल में गायब हुई। राइट डियर मनकूहा, हमारा वाकई कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ बनाना तो थर्ड क्लास लोगों का काम है, हमारा तो जायज़ रिश्ता है आपसे, दानियाल ने जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा तो निबाल खिलखिला के हंस पड़ी, जिस पे वो हैरान तो हुआ लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। आपका ये कागज़ी रिश्ता दूसरे कागज़ का मोहताज है, फिर बस 2 कागज़ों की कहानी होगी ये। निबाल के जवाब देने पे हयाम और मायसा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई, जबकि दानियाल ने गुस्से से अपने जबड़े भींचे थे। अभी वो कुछ कहता कि अनान एकदम अपनी कुर्सी से खड़ी होके मुंह खोले सब डिशेस के ढक्कन उठा के देखने लगी। व्हाट द, अल्फाज को रोक के उसने आखिरी डिश का ढक्कन पटखा, जबकि अनान के ऐसे गाली देने पे फातैन को ज़ोर का फंदा लगा, जबकि हकीकत ये थी कि उसे व्हाट द कहने की आदत थी, गाली नहीं देती थी वो, लेकिन जब भी वो ये कहती थी सबको यही लगता था कि वो गाली देने लगी है। अब वो सब हैरान नज़रों से उसे देख रहे थे। ये सब मटन की डिशेस हैं। रूहान सी शक्ल लेके हयाम की तरफ देखा, दिमाग में एकदम झमाका सा हुआ। नज़रें बेसाख्ता अपने सामने बैठे चारों वजूदों पे गई जो अपनी सहर अंगेज शख्सियत के साथ कहीं भी जाकर छा जाते थे। काम डाउन अनान, मैंने ऑर्डर कर दिया था तुम्हारे लिए, बस आने वाला होगा। हयाम के कहने पे अनान संजीदा चेहरा लिए बैठ गई। मुझे नहीं धाना ये दंदा दोस्त, अनान ने मुंह बना के कहा तो फातैन मुस्कुरा दिया। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है, फातैन ने हल्के से अनान की नाक दबा के कहा तो उसने खिलखिलाते हुए अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डाल के उसकी गोद में बैठ गई। मैं नहीं कहती, फिर मुझे तौतलित दे दो, मुझे ये नहीं धाना, अपने नाजुक छोटे छोटे हाथों में फातैन का चेहरा भर के कहा तो उसने दोनों हाथों को थाम के अपने होंठों से लगाया। लेकिन मेरी अनान तो बहुत अच्छी है और पता ही आपके फ़ा का फेवरेट है, इस मीट से आपका फ़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो अपने फ़ा के लिए भी नहीं खाओगी? फातैन ने रोनी शक्ल बना के कहा। मुझे भी स्ट्रॉन्ग होना है फ़ाद है था, अयान ने झट से प्लेट उठाते हुए कहा तो फातैन का खूबसूरत कहा गूंजा।
تم بچوں نے جاگنا ہے تو جاگو، میں سونے جا رہا ہوں۔ رضوان صاحب کی آواز پہ عنان ہوش میں آئی جو اب اپنے روم کی طرف جا رہے تھے۔ ہائے ایوری ون۔ اس آواز پہ حیام لوگوں نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا آ کے ان کے ساتھ والی چیئرز پہ بیٹھے۔ وہ جانتی تو تھیں کہ وہ ان کی پھپھو کے بچے ہیں، لیکن انجان بنی رہی۔ آپ لوگ کون؟ مائسہ نے حیرت سے بھرپور لہجے میں کہا تو صفیہ بیگم نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا، لیکن لہجے میں مٹھاس گھول کے بولی، تم لوگوں کی کزنز ہیں۔ تم لوگوں کو تو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی بات ہی کر لیں، لیکن میرے بچوں کو سب رشتوں کا پتہ ہے۔ نہیں پھپھو، بات وہ نہیں ہے۔ As far as I know, you objected to the birth of daughters. That's why I thought maybe… مائسہ نے سنجیدہ چہرے سے کہا تو صفیہ بیگم کا غصے کی وجہ سے چہرہ لال ہو گیا، جبکہ بسام نے بغور مائسہ کی طرف دیکھا۔ کیا ابھی تک بچپن کی باتوں کو تم نہیں بھلا سکی؟ جب باتیں بھلانا آسان نہیں تو کیا ہمارا رشتہ بھلانا آسان ہے جسے تم سرے سے نظر انداز کر رہی ہو؟ مائسہ کو دیکھتے ہوئے دل میں اسے مخاطب کیا، لیکن وہ کھانا چھوڑ کے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے نبال دانیال کی ایکس رے کرتی ہوئی نظروں سے بچنے کے لیے اٹھ کے چلی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بس صفیہ بیگم اور ان کے بچے کھانا کھانے میں مصروف تھے، جبکہ عنان موبائل میں مصروف اپنے آرڈر کا ویٹ کر رہی تھی، اور حیام ان سب کے اٹھنے کا، تاکہ ملازمہ سے کہہ کے یہ سب یہاں سے اٹھوا سکے۔ ارحم بھائی گھر آ گئے ہیں، میں ان کے ساتھ کھانا کھانے جا رہی ہوں، عنان نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا تو حیام نے سر ہلایا، جبکہ فاتحین نے چونک کے دیکھا وہ کیوں کسی غیر مرد کے ساتھ کھانا کھانے جا رہی تھی، اور وہ بھی رات کے اس پہر۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ عنان وہاں سے چلی گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ کون ہے یہ ارحم جس کے پاس آدھی رات کو منہ اٹھا کے چلی گئی ہے؟ صفیہ بیگم نے تلخ لہجے میں کہا تو حیام نے سنجیدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب وہ 1000 آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ تو اس دنیا میں ارحم انصاری میرے لیے وہی ایک رشتہ ہے۔ 1000 کیا، ساری دنیا میرے خلاف ہو تب بھی وہ میرے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ اتنا تعارف کافی ہے پھپھو۔ حیام نے اپنی بات ختم کر کے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی، ملازمہ کو آواز دے کے ٹیبل صاف کرنے کا کہا اور اپنے روم میں چلی گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم عنان؟ وہ جو گیٹ کو کراس کرنے لگی تھی، فاتحین نے بازو سے پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کو منتشر ہوئیں، لیکن اگلے ہی پل عنان نے اسے دھکا دے کے خود سے دور کیا۔ ڈونٹ یو ڈیئر، انگلی اٹھا کے تنبیہ کی تو فاتحین نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ کافی کول مائنڈڈ بندہ تھا، بہت کم کسی بات پہ غصہ کرتا تھا یا پھر کرتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ جب سے آیا تھا اس کی اگنورنس برداشت کر رہا تھا۔ مانا ان کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے سے، کیونکہ پھپھو کا کہنا تھا کہ ماموں کو یہ سب پسند نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کی سٹڈیز کمپلیٹ ہو جائیں، ورنہ بچیوں کا دھیان نہیں لگے گا۔ اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس سے بات کرنے لگ گیا تو پھر خود کے جذبات کو قابو پانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے رابطہ نہیں کیا تھا۔ لیکن ہر عید پر، اس کی برتھ ڈے پر، ہر موقع پہ فاتحین نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ کبھی جواب دیتی بھی تھی تو پھپھو کے ذریعے کہ اسے فاتحین یا اس کے کسی بھی بھائی سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اس کی ناراضگی سمجھ کے ہنس دیتا تھا اور کئی بار پاکستان آنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آ پاتا تھا۔ اس سب کے دوران اپنے دل کو کیسے سمجھایا، اپنے منہ زور جذبات پہ کیسے قابو پایا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ ڈیئر شیئر کی تو بات ہی مت کرو مسز، اس سے بہت کچھ زیادہ کرنے کا حق رکھتا ہوں میں، عنان کی انگلی کو اس کی مٹھی میں بند کرتے ہوئے کہا تو عنان نے تنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے حقوق تو سب کو یاد رہتے ہیں، فرائض بھی یاد ہیں کیا؟ عنان نے تلخ لہجے میں کہا تو فاتحین نے جبڑے بھینچ لیے۔ بھوری آنکھیں پل میں سرخ ہوئیں، جبکہ عنان جھٹکے سے مڑی اور گیٹ پار کر گئی، جبکہ فاتحین کئی لمحے اسے خود سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ ماما ٹھیک کہتی تھی، پیسے کا پاس ہونا کچھ نہیں ہوتا، رشتوں کا، اپنوں کا پاس ہونا معنی رکھتا ہے۔
غلط فیصلہ کر گئے ہم حسام، دل میں حسام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ چاہے انان جتنی مرضی نفرت کا اظہار کرے یا سرد مہری دکھائے، وہ آج بھی بچپن کی طرح اس کی ہر بات بن کہے جان جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت سے زیادہ شکوے تھے، اور یہی بات فاتین راجپوت کو بے چین کرنے کے لیے کافی تھی۔ ماما کہتی تھی میاں بیوی کا رشتہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عورت کے لیے اس کے شوہر سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہوتا، وہی اس کا محافظ اور سائبان ہوتا ہے۔ اس رشتے کا نعم البدل کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہی کہتی تھی وہ۔ ان گزرے 18 سالوں میں یہی جانا ہے میں نے کہ کچھ درد، تکالیف اور باتیں ہم کسی سے بھی شیئر نہیں کر پاتے، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا جان سے پیارے بہن بھائی۔ ان باتوں کو، اس درد کو ہم صرف اپنے روح سے جڑے رشتے سے کہہ پاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور تم کیا جانو حسام راجپوت، زندگی کی کس کس ٹھوکر پہ اپنے رب کے بعد حیام راجپوت نے کتنی بے بسی اور تکلیف میں تمہیں یاد کیا تھا، اور جواب میں کیا سننے کو ملتا تھا؟ حسام is busy with his studies, he is busy settling his business, he does not want to talk۔ اور آج تم کتنے حق سے میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے، جیسے میرے ہاتھ اس امید کی ڈور تھما کے گئے تھے کہ تم صرف اور صرف میرے رہو گے اور واپس لوٹ آؤ گے۔ لوٹ تو آئے ہو، لیکن صرف میرے کب رہے ہو؟ گھپ اندھیر کمرے میں کرسی کی پشت سے سر ٹکائے، ہاتھ میں پکڑے لائٹر کو جلانے اور کبھی بجھانے کے عمل کے دوران سپاٹ نظریں غیر مرئی نقطے پہ مرکوز تھی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے کیا؟ ماما تو کہتی تھی نکاح میں بہت برکت اور طاقت ہوتی ہے، اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ تو پھر تمہیں کیوں نہ ہوئی مجھ سے محبت دانیال راجپوت؟ محبت نہ صحیح، غیرت مند مرد بن کے اپنی عزت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ میں بہت شدت پسند ہوں، اور شدید نفرت شدید محبت کا ہی دوسرا رخ ہوتی ہے۔ اور جس رشتے میں رب خود محبت پیدا کرے تو میں نفرت کیسے کر سکتی ہوں؟ تم سے تو جنگ ہے میری، اور نبال راجپوت کو اس جنگ کو جیتنے کے لیے مرنا بھی پڑا تو وہ مر جائے گی۔ ٹیرس پہ کھڑے چاند کو تکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اپنے خیالوں میں دانیال راجپوت سے مخاطب تھی۔ میں چھوٹی تھی، تم سے جڑے رشتے کو جانتی نہیں تھی، لیکن جب ماما کہتی تھی کہ تم میرے پرنس ہو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے، تو تمہارے ساتھ جانے کے خواب خود بخود میری پلکوں پہ آن ٹھہرے۔ اور جب وہ سب، مائسا نے بری طرح سے اپنے ہونٹ کچلے، کبھی اپنی بہنوں سے نہ کہہ سکی، ان کے سامنے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن کبھی بہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن ہر رات شدت سے تمہیں یاد کیا، میرا دل چاہتا تھا تم میرے پاس ہو، تمہارے گلے لگ کے اپنا سارا درد آنسوؤں کے ذریعے بہا دوں۔ میرا دل چاہتا تھا بسام راجپوت، میں اتنا چیخ چیخ کے رہوں کہ میرے اندر جو وحشتیں، جو سناٹے ہیں، ان کی دیواریں گر جائیں، میرے ہر آنسو پہ تمہیں اپنی جان نکلتی محسوس ہو۔ کئی بار یہ لگا کہ تم آنے والے ہو، یہی سوچا کہ تم سے ملتے وقت مائسا راجپوت دنیا کی پرواہ نہیں کرے گی، تمہاری باہوں میں آ سمائے گی اور پھر تم سے کہے گی کہ مجھے خود میں قید کر لو۔ مجھے وہ قید دل و جان سے قبول ہوگی، لیکن مجھے اس دنیا سے چھپا لو۔ لیکن ہوا کیا؟ تم تو اپنی نئی دنیا میں گم تھے، مشہور پلے بوائے کہلاتے ہو تم۔ میں نے تمہارے علاوہ کچھ نہیں سوچا، اور تم نے ایک مجھے ہی نہیں سوچا۔ مجھے تم سے جڑی ہر چیز سے نفرت ہے، حتیٰ کہ خود سے بھی۔ ٹیبل پہ پڑی ہر چیز کو زمین بوس کرتے وہ چیخ کے کہہ رہی تھی، لیکن یہ شور بھی کمرے کی 4 دیواری تک ہی رہ گیا۔ کیا فائدہ آپ کی اتنی محنت کا؟ اتنے سال لگا دیے، لیکن وہ یہاں آتے ہی مجنوں بن گئے۔ ان کو دیکھتے ہی ثنا نے نفرت بھرے لہجے میں ان سب کے جانے کے بعد صفیہ بیگم سے کہا، جو خود غصے سے بھری بیٹھی تھی، ہاں ماں، دیکھا آپ نے کیسے وہ بسام محبت بھری نظروں سے مائسا کو تک رہا تھا، جیسے اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں۔ فرا نے بھی آگ لگائی تو صفیہ بیگم نے چمچ پٹخ کے پلیٹ میں رکھا۔
اتنی اکڑ دکھا رہی تھی وہ، لیکن فاتحین صاحب کیسے دم دبا کے پیچھے بھاگے اس انان کے۔ چپ کرو تم تینوں، صفیہ بیگم نے اپنے بیٹے فہد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو وہ تینوں چپ کر گئے۔ پہلی بار آمنے سامنے آئے ہیں نا، اسی لیے روایتی مردوں کی طرح محبت جاگ رہی ہے۔ پرورش تو میری ہی ہے، اگر پرورش بھی یہاں کام نہ آئی تو اتنے سالوں کی نفرت جو بوئی ہے اپنی باتوں سے، بس اس شعلے کو بھڑکانے کی دیر ہے۔ جسے ناراضگی سمجھ رہے ہیں یہ سب، ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے در پہ نہ آئے تو میرا نام بھی صفیہ نہیں۔ اپنے لفظوں میں زہر بھر کے کہا تو ان کے تینوں بچے اس بات پہ مسکرا دیے۔ ایک دم سے کوئی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو حیام نے آنکھیں کھول کے اندھیرے میں آنے والے کو دیکھنا چاہا، جو اب ہاتھ سے ٹٹول کے لائٹس آن کر رہا تھا۔ ایک دم سے سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا تو حیام نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ وہ کب چیئر پہ ہی سر رکھ کے سو گئی تھی پتہ ہی نہیں چلا، اور اب ایک دم سے اتنی لائٹس آن ہونے پہ آنکھوں میں ایک دم چبھن سی ہوئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ حیام نے آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا تو حسام دروازے سے ٹیک لگائے مخمور نظروں سے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ساری عمر باہر گزارا ہے، ابھی تک اتنے مینرز نہیں آئے کہ کسی کے روم میں دستک دیے بغیر نہیں جاتے۔ حیام نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بدتمیزی سے کہا تو حسام نے اپنی مٹھیاں بھینچ کے غصہ ضبط کرنا چاہا۔ روم چھوڑو، میں تو چینجنگ روم میں بھی وداؤٹ پرمیشن آنے کا حق رکھتا ہوں، میکورا زون لاٹے، حسام نے گھمبیر آواز میں کہا تو حیام نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ اسے اسپینش نہیں آتی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بزنس کی وجہ سے کئی ممالک میں وہ جا چکی ہے تو اسے کافی زبانیں آتی تھیں۔ ایسے حوث کے مارے دل کی جانے کتنی دھڑکنیں ہوں گی، مجھے ان میں شمار نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ حسام کو لگا کسی نے پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ سیاہ آنکھیں پل میں سرخ ہوئیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ پل میں حیام کے روبرو کھڑا ہوا، جو سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں حیام کے بازو دبوچ کے اسے خود سے قریب کیا، جو کہ ابھی بھی سنجیدہ نظریں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آج میں نے سن لیا اور برداشت بھی کر لیا مسز، آئندہ یہ غلطی کبھی نہ کرنا، کیونکہ محبت اور کردار دونوں پہ حسام راجپوت کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ سرد لہجے میں حیام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو وہ ہنوز سنجیدہ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو جو مرضی کہو مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے ہاتھوں میں نازک خوشبوؤں بھرا وجود حسام راجپوت کو اپنے اعصابوں پہ چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ بازوؤں سے سرکتے ہوئے ہاتھ کمر پہ آئے، کمر پہ گرفت مضبوط کر کے رہا سہا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ حسام نے استحقاق بھری نظروں سے حیام کے چہرے کے نقوش کو دل میں قید کیا۔ تم کیا جانو مسز، تمہارے لیے یہ حسام راجپوت کتنا تڑپا ہے، گھمبیر آواز میں نظروں کے راستے حیام کو دل میں اتارتے ہوئے کہا تو اس نے تلخی سے مسکرا کے حسام کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ دیے۔ حسام کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور حیام کو شدت سے خود میں بھینچ لیا۔ سوچتا تھا جب تمہیں ملوں گا تو کیا بات کروں گا، کہاں سے شروع کروں گا، لیکن جب تم سامنے آئی تو لگا کہ میں تو صدیوں سے تم سے باتیں کرتا آیا ہوں، کوئی تمہید باندھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ سامنے موجود وجود میرا تھا، میری ملکیت، میری ہر آتی جاتی سانس کی گواہی تھا۔ نہ کوئی جھجک محسوس ہوئی، بس محسوس ہوئی تو محبت، اپناپن، یہ احساس محسوس ہوا کہ تم تو ازل سے میری تھی۔ اپنی گھمبیر آواز میں سرگوشی کرتا وہ حیام کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا، لیکن ماضی ایک دم سے نظروں کے سامنے لہرایا تو حیام نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے اور نظریں اٹھا کے دیکھا تو آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیام کی بات پہ حسام نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، تو تمہارا حق کیسے رکھ سکتی ہوں؟ اگر یہ سب اپنا حق لینے کے لیے کر رہے ہو تو لے لو، لیکن اس کے بعد مجھے اپنی شکل کبھی مت دکھانا۔
حیام کی بات پہ حسام نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا. آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتنائی اور نفرت دیکھ کے اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا. کہنے کو تو جیسے کوئی لفظ ہی نہیں بچا تھا. ایک دم سے حیام کو خود سے دور دھکا دیا. بے یقینی کی جگہ غصے نے لے لی. خون خوار نظروں میں آگ سی تپش لیے حیام کو دیکھا. حسام کے ایسے دیکھنے پہ ایک سرد لہر اسے اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی، لیکن سر جھٹک کے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی. بہت شوق ہے نا حق دینے کا، تو تیار رہنا مسز حسام راجپوت، بہت جلد اپنا حق تم سے وصول کروں گا. اور شکل تو ساری زندگی تمہیں یہی دیکھنی پڑے گی. تمہارے نام پر میری چھاپ ہے، لیکن تمہارے وجود پہ بھی اتنی گہری چھاپ چھوڑوں گا کہ جب بھی چہرہ دیکھو گی تو میرا ہی عکس پاؤ گی. دبی دبی آواز میں غرا کے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ حیام ابھی بھی بند دروازے کو دیکھ رہی تھی.